حاضرین، آج کا موضوع ہے کیا پاکستانی ریاست کی ریڈ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ اگر ختم نہیں ہو چکی تو کیا ختم ہو رہی ہے؟ اس تناظر میں ہم بات کریں گے کہ جو مذہبی انتہا پسند عناصر ہیں جس میں کہ کالعدم تنظیمیں خاص طور پہ شامل ہیں، تحریک لبیک، تحریک طالبان پاکستان، اور آج کل جو حالات ہیں جس کی وجہ سے تحریک لبیک کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، ریاست کی ریڈ نظر نہیں آتی کہ تحریک لبیک نے لاہور شہر کو مفلوج کر دیا تھا، اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا اور وہ مارچ کر رہے ہیں۔ کسی بھی ریاستی ادارے کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو روکے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ آج سے 6 مہینے پہلے بھی ہو چکا ہے، اپریل کے مہینے میں، جب تحریک کالعدم تحریک لبیک جس کے سربراہ جو تھے وہ خادم رضوی صاحب تھے، اور ابھی ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، کالعدم تنظیم ہے، اور اپریل میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، دھرنا دیا، توڑ پھوڑ کی، قتل و غارت کی، جو پولیس والے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو مارا پیٹا، ان کو انہوں نے ہلاک کیا، شہید کیا، اور اب یہ دوبارہ یہی کر رہے ہیں۔ تو کیا ریاست پاکستان جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ عناصر جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ریاست کے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے قانون پہ عمل درآمد کرانا، وہ اتنے مجبور ہیں؟ میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے یہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ پاکستانی ریاست کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں روگ ایلیمنٹس، جنہوں نے ان کالعدم تنظیموں کی، جس میں تحریک لبیک، کالعدم تحریک لبیک، کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور بے شمار جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کی پرورش کی، ان کو پیٹرنائز کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم سے یہ تحریک لبیک جو کالعدم تنظیم ہے، اور میں نے آج سے 5 مہینے پہلے بھی، 4-5 مہینے پہلے بھی جو ویڈیو شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، اس میں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ کالعدم تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اس کو کیوں کھلی چھٹی دی گئی ہے؟ تو اب کھل کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے جناب یہ کہہ دیا کہ جب تک کہ ہمارے جو سعد رضوی صاحب جو سربراہ ہیں کالعدم تحریک لبیک، ان کو رہا نہیں کیا گیا، فرانسیسی سفیر کو بے دخل نہیں کیا گیا، اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرنا، اور پھر ایک معاہدہ بھی کیا تھا حکومت نے، پہلے بھی معاہدے کیے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ انتہائی نہ صرف کمزور ہو چکی ہے اس معاملے میں، بلکہ کنفیوژن کی شکار ہے، اور اس کے اندر کئی عناصر ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کالعدم تنظیموں کو استعمال کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تحریک کالعدم لبیک، تحریک لبیک کالعدم جو جماعت ہے، اس نے چند دنوں پہلے جو یہ دھرنے کا اعلان کیا، پھر لانگ مارچ کا اعلان کیا اسلام آباد کی طرف، ان کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں، یہ اس وقت ہوا جب کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں پی ڈی ایم بھی شامل ہے، انہوں نے مہنگائی کے خلاف جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے پچھلے جمعے سے، اور لگتا تو یہی ہے کہ اس چیز کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو ریاست کے جو وہ ادارے ہیں جو کہ کھلم کھلا جو ہیں وہ ان عناصر کی حمایت کر رہے ہیں جو اقتدار میں ہیں، ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، تحریک لبیک والوں کو، تاکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا احتجاج جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو میرے خیال میں یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی یہ ایک حکمت عملی ہے کہ ملک کا مفاد کوئی نہیں دیکھتا، عوام کا مفاد کوئی نہیں دیکھتا، کہ ملک کے جو مسائل ہیں، معاشی طور پہ ملک جب وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، سیاسی طور پہ جو ہے عدم استحکام کا شکار ہے، اور ہمارے کچھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ تحریک لبیک جیسی تنظیموں کو، جن کو کہ کچل دینا چاہیے تھا، جن کو کہ قانون جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو
پنپنے دینا چاہیے تھا، ان کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو آپ اپیز کر رہے ہیں، پیٹرنائز کر رہے ہیں، ان کو آپ در پردہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ایک نشانی ہے، ایک اس چیز کی عکاسی کرتی ہے، غمازی کرتی ہے کہ ریاست پاکستان کی رڈ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اس معاملے میں. اور ایک منافقت کی انتہا ہے، ایک تضاد ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ طاقت استعمال کرتی ہے، بے دریغ طاقت استعمال کرتی ہے، جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے خلاف، اور جو اپوزیشن، اور جو اس کے علاوہ جو نوجوان جب اٹھتے ہیں اپنے حقوق کے لیے ان کے خلاف طاقت استعمال کرتی ہے. مگر یہ عناصر جو کہ کھلا ملوث ہیں قتل و غارت میں، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو بلکہ رہا کر دیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو جو ہے تخفیف دی جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت ہی، اور اس سے پاکستان کا جو وقار ہے بیرون ممالک میں وہ مجروح ہو رہا ہے، اچھی طرح سے مجروح ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں اس سے جو FATF جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، اور جو باقی جو اس طرح کی کوششیں ہیں کہ پاکستان کو جو ہے مزید عرصے کے لیے گرے لسٹ میں رکھا جائے، بلکہ اس کو بلیک لسٹ میں دھکیل دی جائے، تو اس سے تقویت ملتی ہے کہ پاکستان مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے. اور تحریک طالبان پاکستان، ان کا بھی آپ دیکھیں جو کالعدم ہے، کیونکہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو 16 دسمبر کو جو قتل عام کیا تھا، انہوں نے اسکول کے بچوں کو 130 اسکول کے بچے انہوں نے ہلاک کر دیے تھے، اور وہ اس سے اون کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے ان کے. تو یہ چیز جو ہے پاکستان کو برباد کرے گی، تباہ کر دے گی. اور اس کا جتنی جلدی جو ہے اس کو روکا گیا وہ ملک کے مفاد میں ہوگا. ملک کا مفاد جو ہے وہ سب سے اہم ہے. حب الوطنی پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کیسی حب الوطنی ہے کہ آپ ان عناصر کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں جو کہ عوام کا قتل عام کرتے ہیں، جو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں، اور ان کو تو آپ کچھ نہیں کر رہے. ان کو تو آپ نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ایک طرح سے، ان کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے. تو یہ ایک تضاد جو ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ انتہائی مخدوش ہو گیا ہے. کیونکہ جب تک اس چیز کو نہیں روکا گیا اس وقت تک نہ پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے، نہ یہاں کی سیاست میں استحکام آ سکتا ہے، نہ اس ملک کا وقار جو ہے وہ بلند ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.